قطر اور لبنان کا ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کا خیر مقدم۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہتے ہیں کہ خطے میں امن کے خواہاں ہیں۔ اسرائیل نے خطے میں جنگ کو دھکیلنے کی کوشش کی ہے، امید کرتے ہیں سیز فائر قائم رہے گا۔ غزہ میں بھی جلد از جلد جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں۔ قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ایرانی حملے پر حیرت ہوئی، قطری فوج ایرانی حملے کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن غیر ذمہ دارانہ اقدامات سے عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نے کہا کہ ایرانی حملے پر قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، خطے کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کے حامی ہیں، علاقائی معاملات پر اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ ایران اور اسرائیل میں جنگ رک گئی، دونوں ممالک میں سیز فائر پر عمل درآمد کا آغاز۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جنگ بندی کا اعلان کیا، بولے ایران نے اور اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے رابطہ کیا، دونوں نے کہا کہ امن چاہتے ہیں۔ ایران کی جانب سے جنگ بندی کے 12 گھنٹے بعد اسرائیل جنگ بندی کرے گا، اگلے 24 گھنٹوں میں 12 روزہ جنگ مکمل ختم ہو جائے گی۔ یہ جنگ کئی سال تک چل سکتی تھی، جنگ مشرق وسطیٰ کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وزیراعظم کا باقاعدہ جنگ بندی کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل نے جوہریت روک دی تو ہمارا بھی جوابی کارروائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسرائیل کا ایران پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، صہیونی وزیر دفاع کا ایران کو بھرپور جواب دینے کا حکم۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران کی جانب سے 2 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام مسترد کر دیا، کہا جنگ بندی کے آغاز کے بعد ہماری جانب سے کوئی میزائل فائر نہیں ہوا، اسرائیل پر میزائل حملے کی خبر جھوٹی ہے۔ ٹرمپ کی ایران اسرائیل سے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ناخوش ہونے کا اظہار، کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران اور اسرائیل سے خوش نہیں ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطری اور سعودی سفیر سے ملاقات، قطری امیر اور عوام سے اظہار ہمدردی، قطری بھائیوں اور پورے خطے کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی۔ کہا پاکستان مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا حامی ہے، ہمیشہ امن کا راستہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی میں ہی دیکھا ہے۔ سعودی سفیر سے ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب خطے میں امن کے لیے قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم چینی سفیر سے بھی ملے، کہا کہ پاکستان سی پیک کے جاری منصوبوں کے کامیاب نفاذ کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم سفارتی مشن کامیابیوں سے خوش ہیں، سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو سمیت ارکان کو آج عشائیے پر بلا لیا، چیئرمین پیپلز پارٹی دوروں کی رپورٹ پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی 1 on 1 ملاقات بھی ہوگی، ملکی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ بلاول بھٹو بجٹ سفارشات تسلیم کرنے پر بھی وزیر اعظم کا شکریہ ادا کریں گے۔ نو میں کے 8 کیسز میں مانی پی ٹی آئی کی ضمانت خارج، لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے مانی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا عدالتوں سے انصاف نہ ملنے کا شکوہ، بولے عدالتوں نے مایوس کیا ہے، امید ہے کہیں نہ کہیں سے تو انصاف ضرور ملے گا۔ 5 دن کے اندر 45 سال کی سزائیں دی گئیں، جو بانی کو مائنس کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، بانی اسمبلی تحلیل کا کہیں گے تو کر دیں گے۔ اور کوئٹہ میں خوفناک ٹریفک حادثہ، مغربی بائی پاس پر مسافر بس پیٹرول سے لدے رکشے سے ٹکرا گئی، بس میں آگ لگنے سے 6 افراد جھلس کر جاں بحق، 10 زخمی، اسپتال منتقل۔ سردار تنویر الیاس خان جیالے بن گئے، پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور سے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم کی ملاقات، ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ فریال تالپور نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنیں گے تو کشمیر میں ترقی ہوگی، مقبوضہ کشمیر کی بھارت سے آزادی کا خواب حقیقت بنے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، سینیٹر سلیم مانوی والا، سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار، سردار یعقوب خان، چودھری محمد ریاض اور ضیاء القمر بھی موجود تھے۔
چینی برآمد کرنے کے بعد اب درآمد ہوگی۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ کی 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس۔ چینی کی فراہمی اور قیمتوں پر قابو پانے کے لیے سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ خسارے میں اڑتی بھارتی ایئر لائنز کے لیے بری خبر۔ پاکستانی فضائی حدود کے بندش میں 1 ماہ کی توسیع۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ فضائی حدود 23 جولائی تک بھارتی طیاروں کے لیے بند۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد 24 اپریل کو فضائی حدود بند کی گئی تھی۔ اسلام آباد میں موسلا دھار بارش نے گرمی کی چھٹی کر دی۔ لاہور میں حبس کا راج برقرار، شہری نڈھال۔ محکمہ موسمیات کی کل سے ملک کے بیشتر شہروں میں بارش کی پیشگوئی۔ لاہور، سیالکوٹ، مری، گلیات، گجرات میں آندھی اور بارش متوقع۔ بالائی کھیپی اور مشرقی پنجاب میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ ایبٹ آباد، ہری پور، کوہستان، سوات اور دیر میں بادل برسیں گے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور شدید حبس رہے گی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا افغانستان میں عبوری حکومت کے باوجود صورتحال بدستور غیر مستحکم ہے۔ عالمی برادری کی توجہ میں کمی سے افغان عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ پاکستان نے معاشی مشکلات کے باوجود افغان عوام سے عملی روابط جاری رکھے۔ پاکستان اور افغان عبوری حکام کے درمیان اعلیٰ سطحی سفارتی روابط برقرار ہیں۔ روس کا یوکرین پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرون سے حملہ، بچے سمیت 10 افراد ہلاک۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی حملوں سے رہائشی علاقوں میں آگ لگ گئی۔ رہائشی عمارت کے ملبے سے 9 لاشیں نکال لی گئیں۔ 4 بچوں سمیت کم از کم 34 افراد زخمی ہوئے۔ نیشنز کپ والی بال میں بڑا اپسیٹ، پاکستان نے ہاٹ فیورٹس قطر کے خلاف میدان مار لیا۔ ایونٹ کے سیمی فائنل میں پاکستان نے قطر کو 3-0 سے مات دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ پاکستان کیوئس نے بھارتی حریف کو ہرا کے فریم میں جکڑ دیا۔ ایشین 6 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ، اویس منیر نے بھارتی پشپندر سنگھ کو 4-2 سے مات دے دی۔ قومی کیوئس نے گروپ کے تینوں میچ جیت لیے۔